تلنگانہ نیوز ٹوڈے میں آپ کا خیر مقدم ہے. آئیے دیکھتے ہیں آج کی یہ اہم خبر. ٹی پی سی سیکرٹری راشد خان آصف آباد ضلع جنور میں فرقہ وارانہ کشیدگی پر بیان دیتے ہوئے کہا کہ 3000 لوگوں کے ہجوم نے مسلم کمیونٹی کی دکانات، مکانات اور گاڑیوں اور مساجد کو جلا دیا. تلنگانہ کے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس سے عصمت دری کرنے والوں اور فرقہ وارانہ تشدد میں ملوث مجرموں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ کوئی بھی ہو، کسی کو بھی امن و امان اپنے ہاتھ میں لینے کا حق نہیں. سے کہنا چاہ رہا ہوں، کیا آپ یوپی سمجھ رہے ہیں؟ ایک خاتون کا بلاತ್ಕಾರ ہوتا ہے، وہ زخمی ہے، اور آپ کے ذہن میں جو فطور ہے ہندوتوا کا، فرقہ پرستی کا، اس کا مظاہرہ کرتے ہیں. افسوس تو ہمیں بھی ہے، وہ خاتون کے اوپر کیا بیت رہی ہے، ہمیں بھی افسوس ہے، مگر آپ پوری قوم کو سزا دے دینے کی نکل گئے. آپ قانون ہے اور آپ سوچیں گے کہ آپ جا کے دہشت گردی کا مظاہرہ کریں گے اور پولیس لا اینڈ آرڈر خاموش بیٹھ کے کیا تماشا دیکھیں گی؟ پوری طریقے سے پولیس حرکت میں آنا چاہیے. آ جائیں گی انشاءاللہ. ایس ٹی ایکٹ میں مخدوم کو بک کیا گیا اور آج مخدوم سلاخوں کے پیچھے. السلام علیکم، نمستے، ست سری اکال. 3 دن قبل ریاست تلنگانہ میں آصف آباد ڈسٹرکٹ جینور منڈل میں ایک افسوسناک اور بھینکر واقعہ پیش آیا. مخدوم نام کا ایک شخص ایک خاتون کے اوپر عصمت ریزی کرتا ہے اور عصمت ریزی کے بعد جان لیوا حملہ کرتا ہے. وہ خاتون ایس ٹی کمیونٹی سے تعلق رکھتی ہے. اس کو لے کر ایک ایف آئی آر درج ہوتا ہے مخدوم کے اوپر، اور ایف آئی آر کے سیکشنز ہے اٹمپٹ ٹو مرڈر، ریپ. ایس ٹی ایکٹ میں مخدوم کو بک کیا گیا اور آج مخدوم سلاخوں کے پیچھے. پر بڑے مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آج 3000 لوگ ایک بھیڑ کی طور پر نکل کے جینور منڈل میں دہشت گردی کا مظاہرہ کرتے ہیں. مسلمانوں کے تجارت گاہ کے اوپر حملہ، مساجد کے اوپر پتھرم بازی اور مساجد کے اوپر حملہ، ان کے گاڑیوں کو جلا دیا گیا، ان کے گھروں کو جلا دیا گیا، اور دنگے فساد آج چھڑ گئے جینور منڈل میں. تو میں یہ فرقہ پرست لوگوں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو خاتون کے اوپر عصمت ریزی ہوئی، جان لیوا حملہ ہوا، شدید تکلیف ہمیں بھی ہے، کیونکہ وہ بھی کسی کی ماں ہے، وہ بھی کسی کی بہن ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے. پر یہ کہاں کا انصاف ہے کہ اگر سے ایک شخص، ایک ملعون، ایک شیطان کوئی جرم کو انجام پہنچاتا ہے تو اس کی سزا پورے قوم کو ملتی ہے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کیا ہندوستان کا دستور ہمیں یہ سکھاتا ہے؟ آپ دیکھیں گے کہ بھیڑ کثیر تعداد میں نکل کر ہر جگہ نقصان پہنچا رہی ہے. حالانکہ تک کہ مساجد کے اوپر حملہ، مساجد کے اندر لوگ داخل ہو گئے، مساجد کے اندر قرآن مجید رہتی، کلام پاک رہتا ہے، کتابیں، مقدس کتابیں رہتے، جانماز رہتا ہے، ممبر رسول رہتا ہے، وہاں پر پتھرم بازی، فرقہ پرستی کا تو مکمل طریقے سے مظاہرہ ہو رہا ہے اس جگہ پر. تو میں آصف آباد کے ایس پی سے گزارش کرتا ہوں کہ حالات جو بگڑے ہوئے ہیں، فوراً حالات کو آپ قابو میں لائیے. تلنگانہ کے ڈی جی پی سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ زیادہ فورس تعینات کیجیے، اور جو یہ بھیڑ میں جو نقصان پہنچائے، مسلمانوں کے گھروں پر پتھرم بازی کرے، گاڑیوں کو جلا دیے، تجارت گاہ پہ حملہ کرے،
इबादत गाह पे हमला करे, उनके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाना चाहिए। सख्त सेक्शनों में उनको बुक कीजिए, सीसी कैमरा देखिए, अरेस्ट कीजिए और सलाखों के पीछे भेजिए और बता दीजिए कि फिरका परस्त लोगों की कोई जगह नहीं है हिंदुस्तान में और रियासत तेलंगाना में। मैं फिरका परस्त लोग से कहना चाह रहा हूं, क्या आप यूपी समझ रहे हैं? एक खातून का बलात्कार होता है, वो जख्मी है, और आपके जहन में जो फितूर है हिंदुत्व का, फिरका परस्ती का, उसका मुजाहरा करते हैं। अफसोस तो हमें भी है, वो खातून के ऊपर क्या बीत रही है, हमें भी अफसोस है, मगर आप पूरी कौम को सजा दे देने के निकल गए। आप कानून है और आप सोचेंगे कि आप जाके दहशतगर्दी का मुजाहरा करेंगे और पुलिस लॉ एंड ऑर्डर खामोश बैठ के क्या तमाशा देखेंगी? पूरी तरीके से पुलिस हरकत में आना चाहिए, आ जाएंगी इंशाअल्लाह। मैं ये तवक्कुआत रखता हूं तेलंगाना पुलिस से। और जितने भी फिरका परस्त लोग हैं जो ये साजिश में मुलविस है, जो सड़कों पे उतरे, खतरमबाजी करे, जलाए और ये दंगों को आगे बढ़ाए, उन लोगों के ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई कीजिए, सलाखों के पीछे भेजिए, वरना ये दंगे और आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आगे आने वाले दिनों में गणेश चतुर्थी है, मिलादुन नबी है। हमें गंगा जमुना तहजीब को मद्देनजर रख के अमन सुकून का मुजाहरा करना चाहिए। हम तेलंगाना की आवाम से गुजारिश करते हैं, मेरे मुसलमान भाइयों से मैं गुजारिश करता हूं, एसटी कम्युनिटी के लोगों से मैं गुजारिश करता हूं कि आप समझने की कोशिश करिए, दूसरों को नुकसान पहुंचाने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। कानून की कार्रवाई होगी आपके ऊपर। और वहां के मुसलमानों से मैं गुजारिश करता हूं कि कानून को हाथ में मत लीजिए, भरोसा कीजिए, कांग्रेस की हुकूमत पे भरोसा कीजिए। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त। मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।